मसीह खुदावन में आप सबों की सलामती हो। हमारा आज का टॉपिक गुनाह। गुनाह क्या है, गुनाह का आगाज़ कब हुआ और गुनाह का आगाज़ जो है कैसे होता है हम देखेंगे। और फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे कि गुनाह की फरिश्ते या वो काम जो लोग खुदा के ख़िलाफ़ करते हैं वो कौन सी बातें हैं जो गुनाह के ज़िम्रे में आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि गुनाह के नताइज क्या हैं, क्योंकि जब भी कोई इंसान बुरा काम करता है या कोई ऐसा काम करता है तो उसका एक रिज़ल्ट आता है, यानी उसका एक नतीजा होता है। तो वो नताइज भी हम देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि गुनाह जो है वो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए गुनाह जो है वो सामने आकर रहता है। फिर हम देखेंगे कि गुनाह का इलाज क्या है, क्योंकि हर चीज़ का, हर बीमारी का कुछ ना कुछ इलाज ज़रूर होता है। और हम देखेंगे कि इसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल मुक़द्दस के अंदर है और कोई बात जो है हमें इस तरह से जो है मिलती है वो किसी और किताब के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर इसका हल मौजूद है। फिर हम देखेंगे आज का हासिल कलाम क्या है। अब हम बात करें कि गुनाह का बयान क्या है। तो गुनाह का जो लफ्ज़ी मतलब है, एक जो लफ्ज़ है जिसका मतलब है रीशा, और यूनानी का एक लफ्ज़ है हमार्टिया, जो कि पलूस रसूल ने 60 मरतबा नए ऐदनामा के अंदर इस्तेमाल किया है। फिर एक और लफ्ज़ है जिसका मतलब है पैराबेसिस। पैराबेसिस का मतलब है भटक जाना, और गुनाह का मतलब निशाने का चूक जाना या ख़ता हो जाना है। मतलब ये कि जिस जगह पर आप निशान लगाना चाहते हैं या जिस जगह पर आप तीर लगाना चाहते हैं वहाँ पर वो तीर नहीं लगता, तो ये गुनाह माना जाता है। गुनाह का मतलब हुक्म अदूली है, जुर्म है, बुराई है और माशरती और अखलाकी असूलों को तोड़ना है, और ये खुदा के ख़िलाफ़ है। अमली और कैफियती तौर पर खुदा के किरदार से मुताबिकत ना रखना गुनाह है। और इसी तरह हम देखते हैं कि गुनाह जब भी इंसान ने किया या बनी नूं इंसान के अंदर जो उसकी सरिश्त में है, ये गुनाह जो है वो आदम के सबब से आया और ये गुनाह तमाम बनी नूं इंसान के अंदर फैलता चला गया और अब ये इंसान की फितरत में मौजूद है। और गुनाह जो है वो एक हालत है, एक क्या। अब हम देखेंगे कि गुनाह का आगाज़ कब हुआ और हम देखेंगे कि गुनाह का आगाज़ कब, कहाँ और कैसे हुआ। पहला गुनाह किसने किया, और उसके बाद हम देखेंगे कि गुनाह का आगाज़ जब पूरी इंसानियत के अंदर गुनाह जो है वो कैसे फैल गया। बात अगर करें हम जो गुनाह का आगाज़ है तो वो हमें नज़र आता है कि गुनाह का आगाज़ जो है वो तो इब्लीस से ही शुरू हो जाता है। यानी यसाया की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं से 14वीं आयत के अंदर जो है हमें इब्लीस का आगाज़ नज़र आता है। यानी इब्लीस ने अपने दिल के अंदर घमंड किया, उसने अपने हुस्न पर जो है घमंड किया कि मैं, और कहा कि अब तो मैं खुदा की मानिद बन जाऊंगा, मैं खुदा से भी ऊपर अपना तख्त लगाऊंगा, और फिर खुदा ने उसे नीचे भी फेंक दिया। अब दूसरा गुनाह जो है, दूसरे गुनाह का आगाज़ जो है वो हमें बागे अदन के अंदर नज़र आता है। यानी ये गुनाह जो आदम ने किया और हवा और आदम जो थे वो बरगश्तगी का शिकार हुए। उन्होंने शैतान की बात को सुना, इब्लीस की बात पर कान धरा और खुदा के ख़िलाफ़ जो है काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ जो है बातों को सुना, खुदा के कलाम पर शक किया, जिसकी वजह से खुदा को भी उन पर गुस्सा आया और खुदा ने वहाँ से आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया। और हमें नज़र आता है कि गुनाह जो है दुनिया में आदम और हवा के वसीला से आया और यूँ गुनाह जो है पूरी इंसानियत में फैल गया और ये अब बनी नूं इंसान की सरिश्त में मौजूद है। और अगर हम पैदाइश 3 बाब 6 आयत, पैदाइश 3 बाब 1 से 6 आयत के मुतालिक पढ़ें तो हमें यहाँ पर इब्लीस के और शैतान की कन्वर्सेशन जो है वो नज़र आती है। इब्लीस और हवा, आदम जो है आपस में बातें करते हैं। फिर अगर हम आदम को देखें तो हमें जो है इसका आगाज़ मिलता है कि ये कैसे फैलता चला गया। और कलाम में लिखा है, जैसा कि रोमियो की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। इस तरह हम देखते हैं कि आदम के गुनाह के वसीला से मौत पैदा हुई और मौत यूं सब आदमियों में फैल गई। अब हम जो कि बात कर रहे हैं वो है गुनाहों की फरिश्त में, यानी कि कौन कौन सी बातें हैं जो गुनाह के ज़िम्रे में आती हैं। अगर हम पहला करंथियों 6 बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ना फ्रेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, और ना बुत परस्त, ना ज़िनाकार, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी और ना गालियाँ बकने वाले
نہ ظالم، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہم رومیو کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت سے 31ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے پس وہ ہر طرح کی ناراستی اور بدی اور بدخواہی سے بھر گئے اور حسد، خون ریزی اور جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے بن گئے اور بیوقوف، عہد شکن اور طبعی محبت سے خالی اور بے رحم بن گئے۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ خدا کی محبت سے خالی ہو گئے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں گے پہلا تموتھیوس پہلا باب اور 9 سے 11ویں آیت، وہاں پر لکھا ہے بلکہ بے شرع، سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گناہ گاروں اور ناپاکوں، رندوں اور ماں باپ کے قاتلوں اور خونیوں، حرام کاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں، جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جتنے بھی لوگ بے شرع ہیں، جتنے بھی لوگ سرکش ہیں اور جتنے بھی لوگ خونی ہیں یا ماں باپ کے نافرمان ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم اگر کلسیوں کی کتاب اس کا کلسیوں کی کتاب تیسرا باب اس کی 5ویں سے 8ویں آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، خواہشوں، لالچ، بت پرستی اور اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں، جو گالی بکتے ہیں، جو بدگوئی کرتے ہیں، جھوٹی بات کرتے ہیں، خدا بتاتا ہے کہ ایسے لوگ بھی خدا کی بادشاہی کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور اگر ہم غلطیوں کی کتاب اس کا 5واں باب اس کی 9 سے 21 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بغض، بدعتیں، ناچ رنگ اور ان کی طرح اور جتنے بھی کام ہیں وہ اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم مرکز کی کتاب اس کا 7واں باب 30 سے 23 آیت کو 32ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیالات نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں اور ناپاکیاں، لالچ، بدیاں، شہوت پرستی، بدگوئی، شیخی، بیوقوفی، یہ تمام کام ہیں جو بنی انسان کے دل سے۔ اب ہم بات کریں گے کہ گناہ چھپ نہیں سکتا۔ اگر ہم گنتی کی کتاب اس کا 32واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو تم خداوند کے گناہ گار ٹھہرو گے اور یہ جان لو کہ تمہارا گناہ تم کو پکڑ لے گا۔ اس کا مطلب کہ جب کوئی انسان اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا گناہ پکڑا جاتا ہے۔ اگر ہم اکن کی بات کریں تو اس نے بھی اپنا گناہ چھپانے کی کوشش کی اور وہ ناکام رہا۔ اسی طرح ہم آدم، حوا، قائن کو دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ناکام ہوئے کیونکہ یہ ان کی ناکام کوشش تھی۔ اور جب بھی ہم انسان اپنے گناہ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا جو ہے یعنی ہمارا جو گناہ ہے وہ ہمیں آ پکڑتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم مثال کی کتاب کی بات کریں، مثال کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو تو کامیاب نہ ہوگے، لیکن اگر تم اپنے گناہ کا اقرار کر کے اسے ترک کرتے ہو تو خدا کی رحمت تم پر ہوگی۔ اس کا مطلب اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو خدا کی رحمت ہم پر ہو جاتی ہے۔ جب داؤد نے گناہ کیا تو اس نے اقرار کیا، اس نے مان لیا کہ خداوند میں نے تیرا گناہ کیا ہے، تب خدا نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن جب ہم اپنے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں اور جب ہم یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا گناہ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں، یا جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں یہ ہماری فطرت میں نہیں بلکہ یہ تو ایک انسانی جسم کی کمزوری ہے، تو تب ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے اپنے گناہ کا اقرار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور خدا کی رحمت ہم پر چھائی رہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ گناہ کے نتائج کیا ہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی بات ہو، کام ہو تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ پہلا اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہے موت۔ موت ایک تفسیری لفظ ہے، اس کا بیان جو ہے اس کا مطلب ہے جدائی۔ اگر ہم رومیو کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی نتیجہ ہے اور وہ نتیجہ موت کا ہے۔ اب دوسرا مطلب جو ہے وہ ہے کھو جانا، یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم کھو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اگر لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 22ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے کہ اب میرا بیٹا مر گیا تھا، اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔
اس کا مطلب کہ جو اب ہم گناہ کرتے ہیں ہم کھو جاتے ہیں، ہم گم ہو جاتے ہیں، ہم پرے چلے جاتے ہیں، لیکن جب خدا کے پاس آتے ہیں تو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے سزا کی۔ کلام میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 3 باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اس کا مطلب کہ جو بیٹے پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو جاتا ہے، لیکن جب کوئی بیٹے پر ایمان لاتا ہے تو وہ اگلی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر ہے آگ کی جھیل، یعنی یہ آگ کی جھیل جو ہے وہ دوسری موت ہے، اور اگر ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے، اور لکھا ہے کہ جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، جو بیٹے کو قبول نہیں کرتا، وہ کھو جاتا ہے، وہ موت کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ ابدی آگ میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ اب بات کریں گے کہ گناہ کا حل کیا ہے۔ اب گناہ کا حل جو ہے اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ جب یوحنا نے مسیح یسوع کو دیکھا اور کہا کہ دیکھو، یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور 29ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو یہ خدا کا برہ جو دنیا جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور یوحنا اسے دیکھتا ہے اور اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ یہ خدا کا برہ ہے، خدا کا برہ جو گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم یوحنا کی انجیل اگر ہم پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یعنی یسوع کی ذات میں گناہ نہیں ہے، اور لکھا ہے پہلا یوحنا 3 باب 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، یعنی خدا کے بیٹے یسوع کا خون جو ہے وہ ہماری تمام ناراستی کو، تمام بدی کو دور کر دیتا ہے۔ اور آج کا جو حاصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے بیٹے یسوع پر ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری تمام بدیوں کو، تمام گناہوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان اس کے پاس نہیں آنا چاہتے، ہم اس کے پاس نجات کے لیے نہیں آنا چاہتے۔ آج جو ہے ہم نے اپنی زندگیوں پر جو اختیار ہے وہ ابلیس کو دے دیا ہے، اور اس کا تسلط ہم پر قائم ہے، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے اور اگر ہم ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھتے کہ یہ گناہ کے زمرے میں آتی ہیں تو پھر ہم بہت جلد ہلاک ہوں گے، اور جہاں پر ابلیس ہوگا وہیں پر ہم بھی اس کے ساتھ موجود ہوں گے، کیونکہ جہاں پر شیطان ہوگا وہیں پر اس کے کارندے بھی ہوں گے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے گناہ کو ترک کر کے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے یا ابلیس کے ساتھ جہنم میں جانا ہے۔ یہ ہم پر فیصلہ ہے، ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہم دعا گو ہیں کہ خداوند ہم سبوں کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ان کو ترک کریں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور اس کے بیٹے یسوع میں شامل ہو جائیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت عنایت کرے، اور جتنے بھی اس کلام کو سنتے ہیں خداوند انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اور انہیں یہ توفیق عنایت فرمائے کہ وہ بھی اپنے گناہوں کو ترک کر کے خداوند یسوع مسیح پر یعنی اس کے بیٹے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اور خداوند ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے، ان باتوں کے وسیلہ سے برکت دے، اور اپنے جلال کے لیے، اپنی رحمت اور قدرت کے لیے، اپنے کلام اور کام کے لیے ہم سبوں کو کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ آمین۔